السلام علیکم میرے عزیز ساتھیوں، کیا حال ہے؟ اور اس وقت جو ہارر واقعہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، یہ میرے بچپن کا واقعہ میں آپ لوگ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ ہمارے گھر میں کچھ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا نا، میں جلدی سٹوری شروع کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ بور نہ ہو جائیں۔ دوستوں، ہمارے گھر میں کنسٹرکشن کا کام شروع تھا، تو ہمارے گھر کچھ مہمان آئے جو کہ ہمارے جاننے والے تھے، دور کے رشتہ دار تھے۔ اب یہ نہیں کہ جنات آ گئے تھے، ہم لوگوں کے ذہن میں اب یہ نہ آئے۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ آئے نا تو میری خالہ تھی، اور میری خالہ کی پتہ نہیں کوئی جٹانی یا دیورانی جسے کہتے وہ تھی، اور جو چھوٹی والی ہوتی ہے نا، مجھے نہیں پتہ اس کو جٹانی کہتے یا دیورانی۔ اور پھر یہ ہوا کہ اچھا، جو ان کی جو جٹانی یا دیورانی تھی نا، اس کی دادی ان کے ساتھ تھی۔ اب اس کی دادی کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ یا تعلق تو نہیں بنتا، دور کا رشتہ تھا، ہم جانتے بھی نہیں تھے، لیکن وہ لوگ چونکہ کسی جگہ پہ گئے تھے، کسی کی عیادت کے لیے یا اس طرح کسی بیمار کی جو ہے اس کے لیے گئے تھے، تو ساتھ میں وہ تھے، تو ہمارے گھر سے کے راستے سے ان کا گزر ہوا۔ تو وہ جو میری خالہ تھی وہ ہمیں بہت عزیز تھی۔ اب وہ نہیں ہے اس دنیا میں، اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ تو اس نے کہا ہوگا کہ چلو میری بہن کے گھر جاتے، وہاں چائے وائے پیتے ہیں، تو آ گئے۔ تو اب جیسے ہی کام شروع تھا، یہ لوگ ڈائریکٹ، ہم اوپر بیٹھے تھے چھت پہ، ہمارا ایک کمرہ وغیرہ تھا، ہم وہاں بیٹھے تھے، تو نیچے جو ہے کام ہو رہا تھا کنسٹرکشن کا، تو یہ لوگ اوپر آ گئے، میرا بھائی انہیں اوپر لے کے آیا۔ تو تھوڑی دیر میں وہ دادی کہتی ہے کہ اپنا نظر اتاریے۔ ان کی جو دادی تھی ان کی جٹانی کی، تو میری امی کو کہتی، تو میری امی نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا مجھے لگ رہا ہے کچھ گڑبڑ ہوگا آپ کے گھر میں۔ تو کنسٹرکشن کا کام تو ایک عام چیز ہوتا ہے، کہ گھر میں کچن بنانا وغیرہ، ایسا تھوڑا بہت کام تھا ہمارے گھر میں۔ تو میری امی نے کہا کہ ایسا تو کچھ خاص نہیں ہے، ہم اتنے امیر نہیں ہے، شکر ہے 2 وقت کی روٹی ملتی، اتنے غریب بھی نہیں ہے، لیکن ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو اس نے کہا بس میں نے کہا۔ اور تھوڑی دیر میں کیا ہوا کہ وہ بندہ جو ہے، وہ کنسٹرکشن والا جو بندہ تھا، اس نے میرے بھائی کو بلایا اور کہا کہ جو بیسن ہم نے لگوایا تھا نا، جو سینک جسے کہتے، وہ خود بخود ٹوٹ گیا ہے۔ یعنی ہمارے ہوتے ہوئے خود بخود اس میں ایسے نا جیسے کوئی ہتھوڑا مار کے، اور وہ تو ہوتا ہے نا، مرمر کا ہوتا ہے، وہ پتھر کا جو سینک ہوتا ہے وہ والا تھا۔ تو وہ ایسا ہوا تھا نا کہ کسی نے ہتھوڑا مارا اور اس میں بہت ساری دراڑیں آئی ہو۔ تو میرے بھائی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں، جیسے ہی ہم نے نل کھولا نا، جو نل کا تھا، تو یہ نیچے سے خود بخود ایسے ترش۔ اچھا، اب میں چھوٹی تھی، میں بتاؤں، میں وہاں کڑی تھی، یہ چیز مجھے اب یاد آتی ہے۔ وہ جو سینک تھا نا، وہ میرے سامنے اس بندے نے جیسے ہی نل کا کھولا نا، تو اس نے اوپر نل کا کھولا جس میں پانی نہیں آ رہا تھا، اور نیچے وہ جو سینک تھا نا، اس نے ایسے ٹس 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 ایسے ہوا، ایسے ٹس ٹس، اور ٹس ٹس کے ساتھ میں خود دیکھ رہی تھی، اس میں ایسی دراڑیں آ گئی۔ اور پھر میں تھوڑا سائڈ پہ ہو گئی کیونکہ وہ لوگ اس میں کام کر رہے تھے۔ تو یہ جو اس عورت کی جو دادی کی جو سٹوری تھی، کہ اس دادی کہہ رہی تھی کہ گھر کا جو ہے وہ اتارے نظر وغیرہ، وہ تو میری امی نے بعد میں کہا کہ پتہ نہیں اس عورت نے ایسا کیا کیا۔ چونکہ میں چھوٹی تھی، یہ چیز بالکل میرے سامنے ہوا تھا، تو میں اوپر آئی۔ تو امی کہا بھی ظاہر سی بات ہے یار، آپ کام کر رہے اور اس میں کچھ عجیب سا ہو جائے کہ وہ آپ کو ڈبل ہو جائے، ڈبل پیسے دینے پڑے، یعنی ایک سینک لائے تھے نیا، اب دوسرا لانا پڑے گا، اس طرح۔ تو میں امی کے پاس آئی، تو امی نے کہا کیسے ٹوٹا بیٹا؟ تو میں نے کہا مما وہ تو خود سے ٹوٹا، میں وہاں کھڑی تھی۔ تو امی نے کہا کسی نے توڑا تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، جیسے ہی اس بندے نے نل کا کھولا نا، تو وہ خود سے جیسے ہوا بری ہو اس میں، اور وہ خود سے اس میں ایسی دراڑیں آ گئی۔ تو وہ جو عورت بیٹی تھی نا، وہ جو بوڑھی عورت تھی جو اس کی دادی تھی، میری خالہ کی جٹانی کی، تو وہ کہتی ہے کہ کالے بکرے کا وہ کرو، اور بس وہ لوگ اٹھ گئے، چائے وائے پیا، اور جاتے ہوئے وہ عورت ہمارے گھر کو بہت دیکھ رہی تھی دوستو، بہت، اور میری امی کو بار بار، یعنی میری امی اور میری خالہ اپنی باتوں میں مصروف تھے، وہ سارے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ میں بھی نوٹ کرتی، لیکن میں چھوٹی سی تھی نا۔ اب مجھے یاد آتا ہے جب امی یہ سٹوری کرتی تو ظاہر سی بات ہے میں بھی شامل تھی، تو مجھے سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ تو امی نے اس کو نوٹ کر رہی تھی نا کہ یار یہ کیوں ہمارے گھر کو اتنا دیکھ رہے، اور بار بار امی سے اس طرح کہہ رہی تھی کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ میں کہہ رہی ہوں آپ جو ہے نا صدقہ اتارے، آپ یہ کریں، آپ گھر میں زیادہ قرآن مجید کی تلاوت بچوں سے کیا کریں، اور خود بھی پڑھے، اور یہ وہ۔ ویسے میری امی بہت دیندار خاتون ہے ماشاء اللہ، اور ہم سب کو بہت کچھ بچپن سے سکھائی
آیا ہوا ہے، سورہ مزمل، سورہ یاسین، آیات الکرسی، بہت چیزیں الحمدللہ جو کہ اب ہم اپنے بچوں کو سکھاتے رہتے رات کو ایک ایک لفظ. تو اس طرح امی بہت پریشان ہو گئی. پھر میرے بھائی، اچھا وہ تو مہمانوں کے سامنے تو امی نے زیادہ کچھ نہیں کہا، لیکن جب وہ لوگ چلے گئے تو بھائی آیا اور اچھا کام ختم ہو گیا. دوسرا سینک لایا گیا، وہ لگایا جلدی جلدی، اور بس وہ آخری دن تھا کام کا. امی نیچے آئی، اس نے کہا مجھے وہ والا سینک دکھائے نا جو ٹوٹا ہے. امی نے دیکھا، امی نے کانوں کو ہاتھ لگایا، یہ کیسے خود سے ایسے ہوا ہے. دوستو وہ بہت ظاہر سی بات ہے، ایک نئی چیز تھی تو اوپر چھت پہ پڑی تھی بہت دنوں تک. امی حیران تھی، ہر کسی کو دکھاتی تھی. اس میں ایسی دراڑیں آئی تھی نا جیسے کوئی ہتھوڑا مارے، اور وہ جو دور دور تک جیسے شیشے میں جو پڑ جائے نا وہ اسکریچز، ایسے اسکریچز پڑے تھے اس میں. اور بہت دنوں تک وہ کلر ہمیں بہت پسند تھا، وہ اسکائی بلو والا کلر تھا. پھر دوسرا پنک آیا، لیکن وہ بہت دنوں تک چھت پر پڑا رہتا تھا. امی اکثر اس کو دیکھتی رہتی تھی. اور پھر پتہ نہیں نہ جانے ہمارے گھر میں کیا کیا ہونے لگا. کبھی کوئی اچھا کچھ مہمان آئے تھے تو ان کا بچہ ہمارے سیڑھیوں سے گرا تو اس کا جو ہے تھوڑا بہت سر ٹوٹا. اس طرح یعنی اس دن کے بعد وہ جو آنٹی گئی تھی نا دادی، وہ کافی عجیب تھی. پھر میری امی خالہ کو بلایا کہ آپ آئے نا، بہت دنوں سے آپ نہیں آ رہی. تو خالہ پھر، اور اکیلے آؤ، مطلب کسی جٹانے وٹانے کو ساتھ مت لے کر، تاکہ ہم اپنا گپ شپ لگائیں. تو خالہ آئی اپنی بیٹیوں کے ساتھ، ان کی بیٹیاں ہماری فرینڈس تھی تو ہم بہت خوش تھے. تو خالہ نے، اچھا بچوں کا، پرانے زمانے کے بچوں کا یہ تھا کہ بڑوں کے بیچ میں گھس جاتے تھے، باتیں سنتے تھے. یہ ہمیں مزہ آتا تھا نا. آج کے بچے تو موبائل میں لگے رہتے. تو یہ ہوا کہ خالہ سے امی نے جیسے ہی پوچھا نا کہ وہ اس نے مجھے کیوں، تو ہم سب اٹریکٹ ہو گئے نا اس بات کی طرف، کیونکہ ہمارے گھر میں تو ویسی بھی وہی بات چل رہی تھی. تو خالہ نے کہا کہ ہاں بہن، اس سے ذرا بچ کے رہنا، وہ اس کی بہت نظر باز ہے. تو امی نے کہا میں کیا بچوں، تم لے کے آئی تھی اور پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن مجھے تو کچھ اور گڑبڑ لگتا ہے. وہ ہمارے گھر کو بہت دیکھ رہی تھی. اور تو خالہ نے کہا کہ ہاں نا، وہ آپ کے گھر کو بہت دیکھ رہی تھی، اور بہت زیادہ مطلب ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ بعد میں اکیلے میں آئے گی اور کچھ نہ کچھ کر کے جائے گی، ایسا ہر چیز کا معائنہ کر رہی تھی. تو امی نے کہا کہ میں ان سے کافی ڈر گئی تھی. اور اس کے بعد ہمارا سینک ٹوٹ گیا آپ لوگوں کے سامنے، اور پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا سر ٹوٹا. تو میری خالہ نے بتایا کہ وہ اتنی عجیب اور پراسرار عورت ہے کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں کچھ ہونے والا ہے، اور اس کو یہ بھی یقین ہے کہ اس کی نظر اتنی تیز ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا شاید دل آ گیا تھا آپ لوگوں کے گھر پہ اور یہ جو کام ہو رہا تھا اور ان چیزوں پر. تو اس نے اس لیے بار بار تمہیں کہا، کیونکہ اچھی عورت ہے، دل کی اچھی ہے، بری نہیں ہے. تو امی نے کہا کیسے اچھی ہو سکتی ہے اگر ان کی اتنی نظر لگتی ہے. تو کہتے کہ نظر ان لوگوں کی زیادہ لگتی ہے جو زیادہ مطلب چیزوں کو اپنی طرف، مطلب چیزوں کی طرف جو اٹریکٹ ہوتا ہے زیادہ. تو ہم سب اٹریکٹ ہوتے ہیں، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میں نے کسی چیز کو دیکھا ہے اور وہ گرا ہے یا کچھ ہوا ہے. لیکن ہماری چیزوں پہ لوگوں کی نظر پڑتی ہے تو اسی وقت ٹوٹ جاتی ہے. تو پھر ہم کافی حیران آج تک ہے، میری ساری بہنیں، امی، ہم سب جب آپس میں، اب وہ بہت بوڑھی ہو چکی ہے نا، ہم کہتے ہیں یار اس کا وہ عجیب کہ جیسی اندر آئی نا، قسم سے دوستو آج کی سٹوری کوئی ہارر ہی ہے، لیکن وہ اتنا سب کچھ جانتی تھی کہ یہ کرو وہ کرو، گھر میں کچھ ہونے والا ہے. اور واقعی ہمارے گھر میں پھر کسی بچے کا ہاتھ یا سر شاید ٹوٹ گیا تھا. اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہر چیز کو ایسے دیکھ رہے تھے. اور جیسے ہی اس نے اپنا قدم گھر میں رکھا تو میرے بھائی کیا کہتے اس کے بارے میں کہ اس نے جیسے ہی مجھے کہا کہ وہ لوگ کہے، تو میں نے انہوں نے کہا کہ وہ اوپر ہے، چلو میں آپ لوگ کو لے کے جاتا. تو وہ بیسن کو بہت دیکھ رہی تھی، جو کہ چمک رہا تھا یہ بیسن، اور یوں دیکھ رہی تھی اور اپنے منہ میں کچھ کہہ رہی تھی، اپنے مطلب اپنے ساتھ چپ چپ کے کچھ کہہ رہی تھی. اور جیسے ہی میں وہاں یعنی ان عورتوں کو میں آپ لوگ کے پاس لے کے جیسے ہی واپس آیا نا، تو ڈائریکٹ اس لڑکے نے کہا کہ یہ دیکھو آپ لوگوں کا سینک ٹوٹ گیا ہے خود سے، ہم نے نہیں کیا. مطلب جو کنسٹرکشن کے آدمی تھے وہ حیران اور پریشان تھے کہ یار کیسے ہو سکتا ہے ایسا. تو ایک نے کہا کہ اس کے اوپر وہ میجک والا ٹیوب ہوتا ہے نا وہ لگاتے، لیکن بہت برا لگ رہا تھا. تو میرے بھائی نے کہا نہیں، دوسرا لائیں گے، یہ کیا نیا چیز لگاتے اور پھر میجک اس کے اوپر لگائے تو لوگ کہیں گے کہ کہیں سے مطلب لے کے آئے تھے اس سینک کو. تو
پھر دوسرا لے کے آئے نا وہ، اور میں تو وہاں کھڑی تھی، میرا بھائی آیا تو کافی پریشان ہو گیا جب واپس آیا، اس طرح اپنے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ کے یہ کیسے ٹوٹ گیا، میں تو ابھی یہاں تھا یہ تو وہ عورت جو قدم بڑھاتی تھی دوستوں، چیزیں بگڑتی جاتی تھی، چیزیں بگڑتی جا رہی تھی۔ اس دن امی نے یہ بھی کہا کہ جب میں چائے بنا رہی تھی تو میں نے ابھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ یہ چیز ٹوٹ گیا ہے جو بیسن تھا، لیکن امی نے کہا کہ میں چائے جب بنا رہی تھی تو میں ان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، اور چائے کا پورا کپ، جب میں نے 2 کپ رکھی اس میں چائے ڈال رہی تھی تو وہ میں نے اپنے پاؤں کے اوپر ڈالی وہ چائے، اور مجھے بہت جلن ہوئی، لیکن مہمان بیٹے تھے، میں نے جلدی جلدی اس کے اوپر پانی گرایا، اور بس پھر امی کا پاؤں اتنا بڑا جو ہے پھول چکا تھا اس طرح۔ تو کچھ لوگ ایسے عجیب بہت ہوتے ہیں، اور اس کو تو پتہ بھی تھا اپنی عجیبیت کے بارے میں، اس لیے تو کہہ رہی تھی کہ یہ کرو وہ کرو، بکری کا وہ کرو اور یہ صدقہ کرو اور ایسے۔ اچھا، اب اس عورت کی ایک اور بات سناؤ۔ پھر میں بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، ایسے سمجھے جیسے میں سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ بن گئی تو میں آئی، تو اوبیسلی جوانی میں تو ہر کوئی خوبصورت ہی ہوگا، تو جیسے اس نے مجھے اتنے عرصے بعد دیکھا نا، وہ ہمارے گھر میں پھر آئی تھی، کسی مطلب شادی وادی تھی میری بہن کی تو اس لیے آئے تھے، تو جیسے میں کالج سے آئی نا، میں نے بیگ رکھا اور یوں مطلب کپڑے وپڑے پہ چینج کر کے میں اور میری دوسری بہن ہم جیسے ہی بیٹھ گئے نا کھانے، تو وہ مجھے یوں دیکھ رہی ہے، کتنی پیاری ہو گئی ہے یہ ہے، تو میں اس کو دیکھ رہی تھی نا، تو میں بھی ذرا خوش ہو گئی کہ میں اتنی پیاری ہو گئی ہوں، کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں خوبصورت ہو گئی ہوں، کیونکہ میں تھی نہیں خوبصورت، تو میں بہت خوش تھی اور کھانا کھا رہی تھی نا، تو کیا ہوتا ہے کہ اسی وقت دوستو، یہ میں آج تک نہیں بھول سکتا، اور اس زکام کو میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی، مجھے اسی وقت ایسا زکام ہوا نا، ایسا زکام کہ میرے ناک ایسی بہہ رہی تھی جیسے کسی نے نل تھوڑا سا کھولا ہو، اور میں صاف صاف ایون کہ 20-25 منٹ میں میرا جو ناک تھا وہ زخمی ہو گیا، اور پھر میری وہی خالہ آئی نا، اس کی وہ رشتہ دار تھی، اس کے ساتھ آتی تھی اکثر، تو اس نے میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، کہا ارے یار اس کو بہت بخار ہے اور اس کو جلدی، اچھا اس کو دوائی مت دے ورنہ اس کا زکام بند ہو جائے گا اور اس کو پھر تکلیف ہوگی، سر میں درد ہوگا، اور میں نے ایسے یوں اپنا سر رکھا نا تکیے پر، تو میرے ناک سے ایسے پانی بہہ رہا تھا دوستو، پانی سفید پانی ایسا بہہ رہا تھا، اور میں رومال پورے تکیے پر رومال رکھ کے اور پھر بار بار صاف کرنے سے بھی وہ اتنا زخمی ہو گیا، وہ مجھے پھر پتہ نہیں چلا کہ وہ لوگ کس ٹائم چلے گئے، شام تک میں سوتی رہی، اور جب میں اٹھی میرے سر میں اتنا درد تھا، پھر میں نے پیناڈول یہ، تو اب ہم بھول گئے تھے نا اس واقعے کو، بیسن والے واقعے کو، تو امی نے کہا کہ اگر تمہاری اتنی طبیعت خراب تھی تم کالج کیوں گئی تھی؟ تو میں نے کہا میری تو بالکل ٹھیک طبیعت تھی، میں تو یہاں کھانا بھی کھا رہی تھی تو میں بالکل ٹھیک تھی، لیکن پتہ نہیں جیسی میں صحن میں گئی نا، سردیوں کا موسم تھا، صحن میں تھوڑا دھوپ ہوتا ہے، تو ایسے گئی نا تو بس مجھے ایسے چکر آئے، اور بس میرے ساتھ یہ ہوا کہ میری جو ہے ناک، جیسی میں بیٹھ گئی صحن میں، یہ میں نہیں بھول سکی دوستو، اچانک یعنی زکام کے تو علامات پہلے ہوتے ہیں نا، آہستہ آہستہ ظاہر، پھر آرام آرام سے آپ کی ناک جو ہے وہ سر میں درد ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، اچانک میری ناک سے ایسے پانی بہنے لگا، اور اس پانی کی وجہ سے میں 5 منٹ کے اندر پاگل ہونے لگی، میرے سر میں تیز درد، تو امی نے کہا ہاں ایسا تو ہے، اس کا تو نظر بہت تیز ہے نا، یعنی میں نے ایسی زندگی میں ایسی عورت کبھی نہیں دیکھی، کبھی نہیں، کہ اس کی نظر اتنی تیز ہوئی ہر کہ وہ خود بندے کو کہے کہ مجھ سے بچو۔ اچھا، اب ایک اور بات انہی دنوں کے بتاؤں، میں کالج میں تھی تو ایک لڑکی آئی جو کہ غالباً میرے چھوٹے بھائی کی نرسری کی ٹیچر تھی، تو میرے ہاتھ میں ایک فائل تھا، شاید وہ فائل جو میرا بھائی جس اسکول میں پڑھتا تھا وہاں بچوں کو ایگزام میں ان کے سارے پیپرز جو ہے کلیکٹ کر کے دیا جاتا تھا، تو وہ میرے چھوٹے بھائی کا تھا، تو وہ فائل میں ان سے لے کے اپنے ڈاکومنٹس رکھ کے کالج گئی تھی، تو جیسی اس ٹیچر، وہ لڑکی میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے بھائی کی ٹیچر ہے، لیکن اس کی نظر جیسی اس فائل پہ پڑی تو اس نے کہا ارے واہ یہ تو میں نے بنایا ہے، منیب، پیچھے اس پر میرے بھائی کا نام تھا، تو جیسے اس نے یہ کہا تو میں نے کہا ہاں میرے بھائی کا ہے، شاید آپ اس کی ٹیچر، اس نے کہا ہاں میں اس کی ٹیچر ہوں، تو میری جو فرینڈ تھی ایک، اس کے ناخن بہت لمبے لمبے ہوتے تھے، تو وہ کہ اس کے ناخنوں کو دیکھ کر کہتے ہائے اللہ کتنے پیارے، یار میرے تو ایسے بالکل نہیں بڑھتے، ارے یار مجھ سے چھپاؤ میری نظر بہت تیز ہے، تو وہ ہنسنے لگی کہ کتنی تیز ہوگی، مطلب ہم بھی ہنسے کہ کتنی تیز ہوگی، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ ناخن ٹوٹ جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد، یقین کرو دوستو یہ میرے سامنے میری فرینڈ کے ساتھ ہوئے،
تھوڑی دیر بعد میری فرینڈ مجھے بار بار کہہ رہی تھی، ہمارا وہ دن اس میں ہم جو ہے کلاسز نہیں لے رہے تھے، ہم اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ جمع کرتے، کچھ ایگزامینیشن کی صورتحال تھی، تو وہ مجھے کہتی ہے کہ یار میرا ناخن یار، میں نے کہا کیا؟ تو اس نے کہا کوئی چیز اندر سے ایسے جیسے کوئی پپ جمع ہو اور وہ ایسے ایسے مطلب درد ہو رہا ہے مجھے درد. اور یقین کرو وہ بیچاری، ہمیں تو پتہ اتنا چلا کہ اس کے ناخن میں درد ہے، اور صبح جب ہو گیا تو اس نے مجھے کال کی پیپرز کے وجہ سے، اس نے کہا کہ اگر آپ نے میرا ناخن دیکھا نا تو آپ گھبرا جائے گی. اور پھر 2-3 دن بعد جب ہم پیپر کے لیے گئے، میں نے دیکھا اس کی انگلی سے جو ہے پٹی کروائی تھی، وہ پورا ناخن گر چکا تھا دوستو، پورا ناخن گر چکا تھا اس کا. اس نے مجھے دکھایا تو میں حیران رہ گئی. اس نے کہا یار کیسی لڑکی تھی. میں نے کہا اس نے خود بھی کہا کہ مجھ سے تھوڑا چھپاؤ، میری نظر تیز ہے. یار ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، قسم سے ہم تو خوبصورت چیزوں کو دیکھ دیکھ کے مر جاتے، خود مر جاتے اور گر جاتے. خیر میں نہیں چاہتی کسی کا نقصان ہو، لیکن وہ اسلام میں کہتے ہیں نا کہ آپ جب کسی کے اچھی چیز جو آپ کو بہت اٹریکٹ کرے تو ماشاء اللہ ضرور کرے. اچھا یہ کیا جنات سے کم واقعات تھے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے؟ کیسے عجیب لوگ ہوتے ہیں نا کہ آپ کو خود بتائے کہ ذرا مجھ سے ہٹ کے رہنا. اس کو پتہ بھی ہوتا ہے، پر اسرار لوگ ہوتے ہیں کہ میں دیکھوں گی تو یہ چیز خراب ہو سکتا ہے. تو اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو ماشاء اللہ بار بار کہے. تو میں کسی بھی خوبصورت بچے کو دیکھتا ہوں میں جلدی ماشاء اللہ کہتے، پھر کہتی ہوں چلو شکر ہے میری اتنی تیز نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جو لوگ، میں نے سنا ہے، ٹھیک ہے اب اس چیز میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں میں معافی چاہتی ہوں، لیکن میں نے سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی نظر زیادہ کام کرتی ہے وہ بہت زندگی میں وہ کہتے ہیں بد دعائیں زیادہ لی ہوتی ہے لوگوں کی. مجھے ایسا ایک فلسفی ایک ادیب نے لکھا تھا، شاید کسی نے لکھا تھا، مجھے نہیں پتہ، میں نے پڑھا تھا، اللہ معاف کرے کہ کہاں پڑھا تھا، لیکن اس میں یہ بات بہت تھی کہ جو لوگ زیادہ جیسے ہم پشتو میں آزاری کہتے ہیں کہ یعنی ہر وہ کام کرتا ہے جس سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، تو کہتے کہ ان لوگوں کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، ان سے بچ کر رہنا. اور گرین اور بلو اور ایسے آئیز والے لوگوں کی تھوڑی زیادہ لگتی ہے نظر کہ اگر آپ کسی اندر کلر والے آئیز والے بندے کے ساتھ جو کہ بلیک نہ ہو اندر وہ، تو پھر اپنا صدقہ اتار دیا کرے. اس طرح بھی میں نے سنا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہے. ایک پر تو مجھے بہت زیادہ یقین ہے کیونکہ وہ اسلام میں ہے، یہ جو کلرز والے آئیز کے بارے میں ہے. اور یہ دوسرا مجھے نہیں معلوم کہ یہ میں نے کہا پڑھا تھا کہ اگر آپ کسی کی زیادہ بد دعائیں لیتے ہو، آپ زیادہ دل آزاری کرتے ہو لوگوں کی، تو آپ کی نظر بہت تیز ہوگی. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. تو بس آج کے لیے یہ کچھ ہاررز واقعات جو پیش آئے تھے ہمارے ساتھ، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.